السلام علیکم۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب روزی تنگ ہو جائے تو استغفار زیادہ کیا کرو تاکہ رزق کے دروازے کھل جائیں۔ یا اللہ، مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ ہوں۔ اگر رزق عقل مندی اور دانش مندی سے ملتا تو جانور بے وقوف زیادہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ اس کو کم کرنے والے 5 اسباب: مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، قبرستان میں ہنسنا، قضا نماز کرنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی رزق تقسیم کرنے والا نہیں۔ اچھے کاموں میں مصروف ہونا عبادت ہے، کوئی رہتی نہیں خواہش ادھوری جب انسان سمجھ جاتا ہے سامنے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹے سے دوستی نہ کرو، کیونکہ قریب کی چیز دور اور دور کی چیز بہت قریب دکھائے گی۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے لباس میں انسان نہیں ہوتا۔ جو چیز حاصل نہ ہو سکتی ہو تو اس پر غمزدہ نہ ہو۔ کچھ چیزیں جو آپ سے حاصل نہ ہو آفات آنے کی سے روکتی ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جانا اور خاموشی سے بیٹھنا اور بولنے والوں کی خاموشی دیکھو۔ کشتی میں پانی کشتی کی بربادی ہے، لیکن کشتی کے نیچے پانی اس کا سہارا ہے۔ مولانا رومی سے پوچھا، زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔